بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وافی اردو نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ آج کی کتاب کے نام سے ایک نیا پروگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ علم و ادب کی دنیا میں کتاب کی ایک کلیدی اہمیت ہے۔ یہ کتاب ہی ہے جو ہر قسم کے خیالات اور ہر نوعیت کی معلومات سب تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ مشہور ایسیسٹ فرانسس بیکن نے کہا تھا کہ some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested۔ یعنی کچھ کتابیں محض چکھنے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ محض نگل جانے کے لائق ہوتی ہیں، اور کچھ ہی ایسی ہوتی ہیں جنہیں اچھی طرح چبا کر اپنے نظام ہضم کا حصہ ہمیں بنا لینا چاہیے۔ کتابوں کی اسی درجہ بندی کو ناظرین مکرم مد نظر رکھتے ہوئے وافی اردو نیٹ ورک نے اپنے پروگرام آج کی کتاب میں کوالٹی بکس یعنی اچھی کتابیں متعارف کرانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ محترم ناظرین، آج جس کتاب کا تعارف ہمارے پیش نظر ہے وہ ٹرانسلیشن ہے 1978 میں امریکہ سے چھپنے والی ایک مشہور کتاب دی 100 کا، جسے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے تصنیف کیا۔ اس کتاب کو لاہور کے ایک طباعتی ادارے تخلیقات نے 2015 میں شائع کیا ہے۔ محمد عاصم بٹ اس کتاب کو اردو کے قالب میں ڈھالنے والے رائٹر ہیں۔ ناظرین کرام، اس کتاب میں پر اثر ترین 100 افراد کا تذکرہ ہے۔ مصنف کے تجزیہ و تحقیق کے مطابق اثر آفرینی کے اعتبار سے اس کی لسٹنگ کی گئی ہے اور 1 سے 100 تک نمبر الاٹ کیے گئے ہیں۔ دلچسپ اور ہم مسلمانوں کے ایمان کو تقویت دیتا امر یہ ہے کہ اس فہرست میں اولین نمبر پر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جلوہ افروز ہے۔ اس کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، لیکن وہ تیسرے اور 15ویں نمبر پر ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کے فوراً بعد یہودی اور عیسائی حلقوں کی جانب سے مذہبی بنیاد پر اس کی شدید مخالفت ہوئی، مگر مائیکل ہارٹ کے ٹھوس دلائل اور ناقابل تردید تاریخی حقائق کے باعث یہ مخالفت جلد ہی دم توڑ گئی اور سنجیدہ ناقدین نے اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ناظرین کرام، اس کتاب میں ڈارون کا نام بھی نظریہ ارتقاء کی بنیاد پر موجود ہے۔ وہی ڈارون جس کے بارے میں اکبر الہ آبادی کا قطع ہے کہ کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں۔ بوزنا بندر کو کہتے ہیں۔ ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ چائنا کے ایک بادشاہ شی ہوانگ تی کا ذکر بھی اس کتاب میں 17ویں نمبر پر ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہی بادشاہ ہے جس نے دیوار چین بھی تعمیر کرائی تھی۔ آئنسٹائن اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بنیاد پر اس کتاب میں شامل ہے۔ ٹو بی آن دا لائٹر سائڈ، ہمارے کچھ شعراء نے بھی ریلیٹیوٹی سے متعلق بعض باتیں کہی ہیں۔ مثلاً فارسی کے ایک شاعر نے کہا کہ در رہے عشق نشد کسب یقین محرم راز، ہر کسے برحسب فہم گمان دارت۔ میر نے کہا یہ توہم کا کارخانہ ہے،
یا وہی ہے جو اعتبار کیا؟ غالب نے کہا کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ تفنن برطرف آئنسٹائن کے ہی نقطہ نظر کا نتیجہ ہے کہ اضافیت کے عمومی نظریے کو تمام سائنسی نظریات میں سے انتہائی خوبصورت، شاندار اور ٹھوس نتیجہ اور تصور کیا جاتا ہے تحقیق کا۔ فلاسفرز ارسطو، افلاطون، ریاضی دان اقلیدس، لا آف گریویٹی والے آئزک نیوٹن اور میرے عزیزوں تمام دکھ ہے کا نتیجہ فکر نکالنے والے گوتم بدھ اور چائنا کے کنفیوشس بھی اس کتاب کا حصہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کا اسم گرامی ان کی وسیع فتوحات اور ان فتوحات کی برقراری کے ریفرنس سے آیا ہے۔ یو ٹو بروٹس، اور not that I loved Caesar less but that I loved Rome more والا جولیس سیزر بھی آپ اس کتاب میں پائیں گے۔ Out brief candles, life's but a walking shadow کا تخلیق کار ولیم شیکسپیئر بھی اپنے پورے شکوہ کے ساتھ آپ کو یہاں ملے گا۔ چنگیز خان، اشوک اعظم، نپولین بوناپارٹ، ہٹلر اور میکیاویلی سے بھی ملاقات ہوگی یہاں آپ کی۔ ماؤ زیتونگ، واسکو ڈے گاما، ہومر، زرتشت اور جان ایف کینیڈی کی لائیوز بھی اس کتاب میں ڈسکس ہوئی ہیں۔ جارج واشنگٹن کے علاوہ کارل مارکس کا بھی اس میں ذکر ہے۔ وہی کارل مارکس ناظرین جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ لندن کی ایک لائبریری میں مسلسل 35 سال تک سب سے پہلے داخل ہونے والا اور سب کے بعد باہر آنے والا انسان تھا۔ اس کی کتاب سرمایہ اسی لائبریری کی تخلیق بتائی جاتی ہے۔ دوسرے سائنسدانوں کے ساتھ اس کتاب میں الیگزینڈر فلیمنگ کا بھی ماجرا ہے، وہی جس نے پینسلین ایجاد کی تھی۔ مشہور رائٹر جناب اشفاق احمد بتاتے ہیں کہ جب وہ روم میں تھے تو ایک دن فلیمنگ سے ملنے اس کی لیبارٹری میں گئے اور پوچھا کہ جناب آپ نے اتنی حیرت انگیز ایجادات کیسے کر لی؟ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا جواب دیا؟ دل تھام کر سنیے گا۔ اس بھلے آدمی نے کہا کہ عزیزم، ہم تو اپنی لیبارٹری میں یوں جانو کہ بس ڈانس کرتے ہیں، ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں۔ جب خدا کو ہماری کوئی کوشش قبولیت کے قابل لگتی ہے تو وہ کسی بھی بارے میں علم کا دروازہ ہم پر کھول دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس ایمان افروز بات کے ساتھ ہی میں مائیکل ہارٹ کی کتاب دی 100 اور اس کے اردو ترجمے 100 عظیم آدمی پر اپنے ریویو کو سمیٹتا ہوں۔ یہ کتاب ہماری نظر میں یقیناً اتنی وقیع ہے کہ اسے پڑھ لینے کے بعد کوئی تعجب نہیں کہ آپ بھی یہ کہہ اٹھیں کہ نظر کے سامنے اب دور تک اجالا ہے۔ ناظرین کرام، وافی اردو نیٹ ورک کے پروگرام آج کی کتاب سے اپنے میزبان ضیاء الدین نعیم کو اب اجازت دیجیے۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پروگرام پسند آنے کی صورت میں آپ سے درخواست ہے کہ اسے شیئر بھی ضرور فرمائیں۔ والسلام، خدا حافظ۔